اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 تک پڑھا تھا، اور آج ہم 188 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، والا اور نہ تاکلوا کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، وتدلوا اور نہ پہنچاؤ بہا اس سے الی الحکام حاکموں تک، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من سے اموال مال، انا سے لوگ، بالاسم گناہ سے، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کر جاؤ۔ یعنی مسلمان کے لیے، مسلمان کا مال جو ہے وہ کھانا، بلکہ انسانوں کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے دوسرے انسان کا مال ناحق طریقے سے کھانا منع کر دیا گیا۔ قرآن میں، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی کا بھی مال ہو تو آپ اس کو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا۔ یعنی تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ حق اس کا ہے، یہ جائیداد اس کی ہے، اس کو عدالتوں میں مت گھسیٹو، مت لے کے جاؤ اس کو عدالتوں میں۔ اگر تم جانتے ہو کہ یہ مال اسی کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ جائیداد اسی کی ہے، لیکن صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، میں عدالت میں جاؤں گا تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، اور ایسا آج بہت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کر رہے ہیں، ایسا مت کرو، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ چیز اس کی ہے، یہ جائیداد، یہ گھر یا پھر یہ پلاٹ اس کا ہے، تم جانتے ہو، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھئی اس کے پاس تو کوئی ثبوت وغیرہ ہے نہیں، یا کوئی غریب ہے، تو کوئی امیر بندہ ہے اس کے پڑوس میں، تو وہ کہے کہ میں تو اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لوں گا، تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ عدالت میں جا کے میں جیت جاؤں گا، میں گواہ جو ہے وہ خرید لوں گا، میں جج کو خرید لوں گا۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بندے سارے میرے ہیں، اور تم کو آخر لوٹنا میرے پاس ہے، اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو پھر میری بات مان جاؤ اور سن لو کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے آہلت نئے چاند کے بارے میں، کل تو آپ کہہ دیں ہے، یا یہ مواقیت و اوقات ہے، پیمانہ ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، والحج اور حج، ولیسا اور نہیں، البر و نیکی، بیان یہ کہ تاتو تم آؤ، البیوت گھر، من سے ظہورہا ان کی پشت، ولیکن اور لیکن، البرا نیکی مانے تقا جو پرہیزگاری کرے، واتو اور تم آؤ، البیوت گھر میں، من سے ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، کہ چاند جو ہے وہ کیوں کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے، یعنی پھر یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج 1 تاریخ ہو گئی، 2 ہے، آج 15 ہے، آج 16، اس طرح سے، اور حج کے لیے ہے، اور مہینے جب یہ گھٹتا بڑھتا ہے تو اس میں پھر دن بھی طے ہوتے ہیں اور مہینے بھی طے ہوتے ہیں، اور یہ حج کے لیے ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ حج کا مہینہ کون سا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ جب اس وقت لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیتے اور گھر سے نکل آتے، اور پھر کوئی چیز ان کو یاد آتی کہ بھئی ہم نے وہ چیز پیچھے رہ گئی، تو اب وہ کہتے کہ ہم نے چونکہ اپنی جو گھر کی دہلیز ہے وہ پار کر لی ہے،
تو اب ہم نے احرام کی حالت میں اب اندر نہیں ہم نے جانا، ہم نے یعنی حج کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب ہم نے دوبارہ اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہونا۔ اور وہ پھر کسی دیوار سے پھلانگ کر جو ہے وہ اندر داخل ہوتے تو وہ اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی تقویٰ نہیں ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ اس میں یہ کوئی تقوی والی بات ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم دروازے سے ہی داخل ہو۔ اور نیکی تو وہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے، جو حقیقت میں اللہ سے ڈرے، جو حقیقت میں گناہوں سے بچنا چاہے، اور تم گھروں میں داخل ہو ان دروازوں سے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ کیوں تقویٰ اختیار کرو؟ کیوں اللہ کا خوف رکھو؟ کیوں گناہوں سے بچو؟ لعلکم تفلحون، اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ تم۔ وقاتلو، اور تم لڑو، فی میں سبیل، راستہ اللہ کے لیے، الذین، وہ جو کہ یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان بے شک اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، یعنی لڑو دشمنوں سے اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اور ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نا، تم بھی ان سے لڑو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بیگی بلی بن کے گھر میں بیٹھے رہو اور کافر مشرک وہ جو ہے وہ تم پر قابض ہو جائیں، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا فلسطین کے، غزہ کے حالات، کتنے لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ مسلمان حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم سے لڑتا ہے مسلمانوں سے، تو تم بھی اس سے لڑو۔ بے شک وہ ان کے ملکوں پر جو ہے وہ نہیں لڑ رہے ہیں، نہیں، لیکن آہستہ آہستہ تو ایسا ہوگا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ تو آگے آئیں گے۔ اور اگر مسلمان خاموشی اختیار کریں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام مسلمان اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ابھی تو وہ بیچارے اکیلے پس رہے ہیں نا، قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے قتال کرو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھ جاؤ، جتنا وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں اتنی ہی زیادتی کرو۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، من سے، حیث، جہاں، أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تمہیں نکالا، اور الفتنہ، تو فتنہ، اشد، زیادہ سنگین، من سے، القتل، قتل والا، اور نہ تقاتلوہم، ان سے لڑو، اندہ، پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان سے نہ لڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فی ہے، اس میں، فَإِن، پس اگر قاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوہم، تو تم ان سے لڑو، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی فتنہ فساد جو کرتے ہیں نا، جو اندر تو منافقت رکھتے ہیں اور اوپر سے کچھ اور کرتے ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ بتا کے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو قتل کرو تم جہاں بھی پاؤ، جو بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہی، فتنۃ، کوئی فتنہ، وَیَکُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، اللہ، اللہ کے لیے،
فَإِن پس اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوان زیادتی الا سوائے علی پر الظالمین ظالم، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، ان کو قتل کرو، ان کو مارو، یہاں تک کہ اللہ کا دین باقی رہے۔ اور اگر پھر وہ باز آ جائیں، نہیں لڑائی کرتے، تم کو مسلمانوں کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر تم ان پر زیادتی نہ کرو، مگر جو ظالم ہے ان کے ساتھ وہی جو ہے وہ تم نے طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، کیا وہ ظالم نہیں ہے جو معصوم بچوں پر بم مار رہے ہیں، جو لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ کیا وہ فتنہ نہیں پھیلا رہے؟ کیا وہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ تو پھر آخر مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ کیوں مسلمان چپ سادے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہر مسلمان حکمران کو، جس کے ہاتھ میں بھی یہ باغ ڈور ہے نا، جو بھی جس کے پاس طاقت ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے، ہم بھی کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، تو پھر ہمیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے نا، آپ ضرور اس کے لیے آواز کو بلند کریں۔ کوئی اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان تو آپ کے پاس ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو جلد سے جلد آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کریں، کیونکہ یہاں پر بندے جو ہیں وہ تو دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور الحرمات، حرمتیں قصاصن قصاص، فمن پس جس اعتدی زیادتی کی علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل جیسی ما جو اعتدی اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو انا کہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے جو ہے وہ 4 تھے، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں مہینے، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے کہ ان میں جنگ و جدال حرام تھا۔ تو ان مہینوں میں جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے، جاہلیت کے دور میں بھی وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، بے شک ان میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم مت لڑو، لیکن اگر وہ تم سے لڑتے ہیں ان مہینوں میں بھی تو پھر تم بھی ان کو ویسا ہی جواب دو، تم بھی ان سے لڑو، جوابی کارروائی کرو، ظلم کو برداشت نہ کرو، اور ویسی ہی زیادتی ان کے ساتھ کرو جیسی وہ تم سے کر رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی میں سبیل راستہ اللہ، ولا اور نہ تلقوا ڈالو، بِأَیدِیکم اپنے ہاتھ، الی طرف، التہلکات ہلاکت، وَأَحسِنُوا اور نیکی کرو، اِنَّ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے مسلمانوں کو کچھ مال کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی،
کچھ تو بہت ہی غریب لوگ تھے جو نہیں کچھ دے سکتے تھے، اور جو امیر تھے نا، تو ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اگر تم یعنی وہ چیزیں میسر نہیں کرو گے جو جنگ کے لیے ضروری ہیں تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اور اللہ انفاق کو پسند کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اس سے تمہارے لیے زندگی ہے، اور یقیناً اللہ نیکیوں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَآتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسرا میسر آئے من سے الہدی قربانی، والا اور نہ تحلقوا منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او یا بے ہی اس کے اذن تکلیف، من سے راسے ہی اس کا سر، ففدیاتن تو بدلہ، من سے صیام روزہ، او یا صدقاتن صدقہ، او یا نسکن قربانی، فاذا پھر جب تم امن میں ہو، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھاؤ بالعمرات ساتھ عمرہ الی تک الحج حج، فما استیسر تو جو میسر آئے من الہدی قربانی، فمن پھر جو لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزہ رکھے، ثلاثات 3 ایام دن، فی الحج حج میں، وسبعات اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تلکا یہ عشرات 10 کاملات پورے، ذالکا یہ لمن لیے جو لم یکن نہ ہوں اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ رمضان کے بعد اور جہاد کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی تمہیں روک دیا جائے، کوئی نہ تمہیں جانے دے، تو جو قربانی بھی تم لے کے آئے ہو جو تمہارے پاس ہے اس کو پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو، اپنے سر نہ یعنی منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتا کسی وجہ سے، تو پھر وہ کیا کرے، فدیے کے طور پر وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ 3 آپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں جو سر نہیں منڈوا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روزے رکھے، یا تو صدقہ کرے یا پھر قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اس کو میسر ہو۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے گا، اور 7 روزے رکھو، پس جب تم پہنچ جاؤ، یہ کل 10 ہیں۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے پہلے تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی میسر ہو۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے گا، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ واپس اپنے گھر پہ آ جائے گا۔ یہ کل 10 روزے ہوں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، رعایت ہے اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد الحرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب ایسا آئے گا نا تو پھر یہاں ہوگا کہ اللہ سے ڈرو، ورنہ تقوی کا مطلب بچنا بھی ہے نا، اور خود کو بچانا بھی ہے، لیکن جہاں یہ تو نہیں کہ اللہ سے بچو، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو، اور اللہ کا خوف اختیار کرو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ تو یہ حج کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے تم نے حج کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی
کمی بیشی آ جاتی ہے تو پھر تم نے اس کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ الحج حج اشہر مہینے معلومات معلوم مقرر فمن پس جس نے فرض اور لازم کر لیا فیہن ان میں الحج حج فلا تو نہ رفث بے پردہ ہو ولا فسوق اور نہ گالی دے ولا اور نہ جدالا جھگڑا کرے فی الحج حج میں وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی سے یعلم ہو اسے جانتا ہے اللہ وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو فإن بے شک خیرہ بہتر زاد راہ تقوی واتقون اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب عقل والو۔ اللہ کہتے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو وہ شہوت کی کوئی بات کرے، نہ فسق و فجور کی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی۔ یعنی ایک حاجی کے لیے اللہ تعالیٰ احکام بیان کر رہے ہیں، اور نیکی کرے، نیکی کے جو بھی کام وہ کرے گا تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو، اپنے راستے کا سامان، اپنے راستے کے یعنی جو بھی تمہیں ضرورت کا سامان ہو وہ سب تم لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور سب سے جو بہترین تمہارے لیے زاد راہ ہونا چاہیے نا وہ تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، پرہیزگار بن کے جانا چاہیے اللہ کا حج کرتے ہوئے، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے عقل مندو، اے ہوش مندو۔ یعنی اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو پھر مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ حج کے مہینے معلوم ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی ایام ہیں۔ ان مہینوں میں حج جو ہے وہ جس کو استطاعت ہو، جو حج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہوں تو اس پر حج لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، تو اس کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیسا نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو فضل من سے ربکم اپنا رب فاذا پھر جب افضتم تم لوٹو من سے عرفات فاذکروا تو یاد کرو اللہ اندہ نزدیک المشعر الحرام مشعر الحرام وذکروہ اور اسے یاد کرو کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی وَإِنْ اور اگر کنتم تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لامن ضرور سے الضالین ناواقف۔ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی کوئی تجارت وغیرہ بھی اس زمانے میں لوگ جو کرتے تھے تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو خرید و فروخت بھی۔ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک، اور یاد کرو اس سے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ نے ہدایت کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طریقے سے میری عبادت کرو، اسی طریقے سے مجھ کو یاد کرو۔ ثم پھر آفیزو تم لوٹو من حیث سے جہاں آفازا لوٹیں الناس لوگ واستغفروا اور مغفرت چاہو، استغفار طلب کرو اللہ سے، انا بے شک اللہ غفور الرحیم اللہ بڑا بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش جو ہیں وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم اہل حرم ہیں، اور ہمارا مرتبہ یہاں یعنی جو ہے وہ دوسروں سے بہت بلند ہے، تو وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات تک جانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، کیونکہ عرفات حدود جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، لہٰذا وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، جبکہ دوسرے لوگ عرفات تک جاتے تھے۔ اس امتیازی گھمنڈ کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ سب ایک ہی انداز میں حج کریں، اور سب عرفات تک جانا سب پر جو ہے وہ ضروری ہے،
اور جو گزشتہ تم لوگ غلطیاں کر چکے ہو نا ان کے لیے استغفار کرو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا حج کیا نا، جو حجۃ الوداع ہے، تو پھر آپ نے بھی قریش جو ہے ان کا یہی خیال تھا کہ آپ بھی یہیں تک رہیں گے، لیکن آپ جو ہیں اس سے آگے تک چلے گئے، مشعر الحرام تک، اور وہاں پر جو ہے وہ جا کے تو پھر آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، تو کہ میں وہ کروں گا جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس طرح سے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ میں وہ کروں گا جو میرے جد کیا کرتے تھے، کیونکہ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برابری کا، مساوات کا، بھائی چارہ قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کہ وہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس طرح سے کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کس کا قبیلہ کتنا بڑا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حج میں ختم کر دی ہیں۔ سب ایک ہی جیسا لباس پہنتے ہیں اور سب ایک ہی جیسے کلمات دہراتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا وہ یہ زعم تھا نا کہ ہم جو ہیں وہ سب سے عظیم ہیں، ہمارا بلند ہے رتبہ قریش کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے بتایا کہ سب جو ہیں وہ برابر ہیں اللہ کے نزدیک، ہم سب جو ہیں اس کے بندے ہیں، اور بس آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔